آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کے قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا. تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو. اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا. میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا. الدال علی الخیر کفاعلہ. یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں. الشاہد بتانے والے، بتانے والے. عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا. کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے. تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو. ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو. اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر ان سے 5 کو الگ کیا، ان 5 سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا. آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے ذبح کیا، نحر گردن میں ایسے یوں کر کے. تو جب وہ اونٹ گرا
اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو، دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا، پھر طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے۔ اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا، یہاں یوں گر رہا تھا، انہیں ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا۔ لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔
اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے. ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگوں اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے. لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی، مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا، سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی مرد بھی بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں جذبات میں کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ کو کہ پتا ہے کہ بس اب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الامانہ ونصحت الامہ. یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا. آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو. تو میرے بھائیو 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ. اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا. اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو. تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے. 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے. اور 14 کی صبح کو آپ مکہ سے نکلے ہیں. 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں.
29 रबी अव्वल को 29 सफर, मुहर्रम सफर, यह महीना 29 का था। आपको असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी से वापसी पर एक जनाजे की शिरकत में आपको सर दर्द होता है। घर पहुंचते पहुंचते वो बुखार में तब्दील हो जाता है और 12 रबी अव्वल को आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। आपके जाने में 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं। तो आप फरमाते मुझे गुस्ल दिया जाए। आपको गुस्ल दिया गया 7 कुओं के पानी से। उसके बाद आपने पगड़ी को पट्टी की तरह बांधा, कस के। सर में दर्द था और अली और अब्बास के कंधों पे हाथ रखकर आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद भरी हुई है। आपने फरमाया, लोगों, मैं एक जमाना तुम में गुजार के जा रहा हूं। मैंने किसी का हक मारा हो, मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो, मैंने किसी को बेइज्जत किया हो, तो ये मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला ले लो। आखिरत में मेरे खिलाफ दावा ना करना। यहां मैं हाजिर हूं, मेरा माल, मेरी जान, मेरी आबरू, यहां बदला लेना तो ले लो, आखिरत में मेरे खिलाफ दावा ना करना। तो सहाबा मस्जिद में चीख चिंगाड़ा मच गया, लेकिन आप ये मुसलसल मुतालबा फरमाते रहे और उधर से मुसलसल आहो बुका की आवाज थी। फिर आप मिंबर से उतरे, आपने जोहर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर बैठकर फिर आपने अपने बात को दोहराया कि मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला लेना है ले लो, कोई मुतालबा है तो कर लो। तो एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे 3 रुपए देने, 3 रुपए। तो आपने फरमाया किस बात के देने होंगे, पर किस बात के हैं? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक साइल आया था तो आपके पास थे नहीं, तो आपने मुझे फरमाया था, तो आपकी जगह मैंने दिए थे। कहा हाँ ठीक है। फिर आपने कहा, फजल अब्बास के बेटे बड़े, फजल मेरा कर्जा तुम्हारे जिम्मे है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे जिम्मे है। उसके बाद आप तशरीफ ले गए हैं और आप नमाज के लिए आ रहे हैं। जुमरात को इशा की नमाज के लिए आप उठे और पूछा नमाज हो गई? कहा जी आपका इंतजार है। आप उठने लगे तो गश खा के गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो आपने फरमाया नमाज हो गई? कहा, या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार है। फिर आप उठने लगे, फिर गश आ गया, फिर बिस्तर पर गिर गए। फिर तीसरी दफा उठे, फिर फरमाया नमाज हो गई? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार है। तो फिर आपने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। आज नबी के मुसल्ले पर गैर नबी खड़ा होने वाला है। दुनिया की तारीख में यह पहली दफा होने लगा है कि नबी की जगह पर गैर नबी आने वाला है। गैर नबी तो ऐਵੇਂ नहीं आ सकता, बगैर इंतखाब के नहीं आ सकता। तो अबू बकर पिछली सफों में थे, उमर पहली सफ में थे। तो लोगों ने यूं समझा कि नमाज पढ़ानी है, उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी चारपाई पे लेटे उठ के बैठ गए और अंदर से जोर से पुकारा, उमर को पीछे करो और अबू बकर को आगे करो। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे रब ने कहा है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो उमर को नमाज तुड़वा के पीछे किया गया और अबू बकर सिद्दीक को आगे किया गया। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईशा की नमाज पढ़ाई और जुमे की 5 नमाजें पढ़ाई और हफ्ते की 5 नमाजें पढ़ाई और इतवार की 5 नमाजें पढ़ाई 15 और पीर की फजर पढ़ाई 16 और जुमरात की ईशा 17। हफ्ते के रोज अब जुहर की नमाज पर हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए। अबू बकर ऐसे नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर से अल्लाह के नबी की आमद महसूस हो गई कि आ रहे हैं। तो अबू बकर यूं पीछे हटने लगे कि अल्लाह के नबी पढ़ाएं और मैं पीछे हो जाऊं। तो आपने हाथ का इशारा किया कि खड़े रहो। तो अबू बकर खड़े रहे तो अल्लाह के नबी आए और उल्टी तरफ अबू बकर के यहां साथ बैठकर आपने अबू बकर के पीछे जोर की नमाज पढ़ाई और ये अमली तौर पर ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। आपने वाज़े क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद अबू बकर है? तो एक हदीस में आता है, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपना नायब तो मुकर्रर फरमाएं। तो आपने फरमाया अगर मैं जबान से मुकर्रर कर दूं और तुम उसकी नाफरमानी करो तो तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा। लिहाजा मैं यूं नामजद नहीं करता, अल्लाह खुद उसे नामजद कर लेगा जिसके लिए वो तय कर चुका है। तो नमाजों के जरिए से एक इशारा हो गया कि मेरे बाद अबू बकर है। 12 रबीउल अव्वल आ गई, पीर की सुबह 7 जून
633 عیسوی 11 ہجری فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھیں۔ آئے کیا منظر ہوگا وہ! نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے، اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی، اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو اب روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ آپ کی اونٹنی عصبہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو انہوں نے چیخنا شروع کر دی، اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا، اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے یوں لڑو، نیم دراز تھے اس حالت میں۔ یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا، یوں کر، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آیا کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشیدے ہیں، جس کا گھر اس کی آرامگاہ بنے ہیں، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے، سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے، تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ کہنے کا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے،
اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے، تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو رونے لگی، پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں، رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر دے۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے۔ پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام، جا جا میرا پیغام دے میرے رب کو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا